ایران کی قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی اسرائیلی حملے میں شہید۔ ایرانی حکام نے علی لاریجانی کی شہادت کی تصدیق کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکہ اور اسرائیل کے حملے میں علی لاریجانی کے بیٹے مرتضیٰ بھی شہید ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق علی لاریجانی کو مشرقی تہران میں نشانہ بنایا گیا۔ وہ تہران کے مشرق میں اپنی بیٹی سے ملنے گئے ہوئے تھے۔ علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پوسٹ کیا گیا ہے کہ ایران کی پیاری اور قابل فخر قوم، مسلم عوام اور دنیا کے آزاد لوگوں، خدا کا بندہ خدا سے جا ملا۔ علی لاریجانی کے اکاؤنٹ پر مزید لکھا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ شہید ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے علی لاریجانی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ہاتھ سے لکھا پیغام جاری کیا گیا تھا، جس میں شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا گیا تھا۔ اسرائیل نے گزشتہ روز ایران کی قومی سلامتی کے مشیر علی لاریجانی کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا تھا۔ اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ علی لاریجانی کو تہران میں ایک مقام پر نشانہ بنایا گیا، جس میں ایران کی داخلی سیکیورٹی فورس بسیج کے کمانڈر غلام رضا سلیمانی بھی مارے گئے۔ ادھر قطر کی حمد بن خلیفہ یونیورسٹی میں پبلک پالیسی کے سینئر پروفیسر سلطان برکات کے مطابق ایرانی نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کی شہادت سے جنگ کے سفارتی حل تک پہنچنا مزید مشکل اور طویل ہو جائے گا۔ علی لاریجانی کی شہادت، ایران کے اسرائیل پر نئے حملے، 100 اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ ایرانی فورسز نے قومی سلامتی کے سیکرٹری علی لاریجانی کی شہادت کے بعد وسطی اسرائیل پر کلسٹر میزائلوں سے بڑا حملہ کیا ہے، جس کے نتیجے میں تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ جبکہ 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے ایک بیان میں واضح کیا کہ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت اسرائیل کے خلاف حملوں کی 61ویں لہر کا آغاز کر دیا گیا۔ بیان کے مطابق اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب پر خرمشہر 4، قدر عماد اور خیبر شکن میزائل داغے اور 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا، جبکہ 200 افراد کے ہلاک اور زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے وسطی اسرائیل پر ایک بڑا حملہ کیا، جس کے نتیجے میں تل ابیب سمیت کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر نقصانات ہوئے۔ ویڈیوز میں دکھایا گیا ہے کہ ایک کلسٹر میزائل فضا میں پھٹا اور اس کے جلتے ہوئے ٹکڑے وسیع علاقے میں پھیل گئے، جس کے اثرات تل ابیب کے مختلف علاقوں میں دیکھے گئے ہیں۔ یروشلم، رامات گن اور بنی براق سمیت مرکزی اسرائیل کے مختلف مقامات پر بھی نقصان کی اطلاعات ہیں۔ ایران جنگ میں ہمیں کسی مدد کی ضرورت نہیں، اتحادیوں کے انکار پر امریکی صدر برہم ہو گئے۔ وائٹ ہاؤس میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ ایک طاقتور ملک ہونے کے ناطے امریکہ اپنے فیصلے خود کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسے کسی بیرونی مدد کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے نیٹو پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتحاد اس وقت ایک بڑی غلطی کر رہا ہے اور اس سے صورتحال میں امریکہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کے آبنائے حرمت سے متعلق کسی فوجی کارروائی میں شامل نہ ہونے کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ میکرون جلد عہدہ چھوڑ دیں گے۔ ٹرمپ نے جاپان، آسٹریلیا اور جنوبی کوریا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ یہ ممالک امریکہ کے موقف سے متفق تھے، لیکن مشکل وقت میں انہوں نے عملی مدد فراہم نہیں کی۔ یاد رہے کہ برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، جاپان، جنوبی کوریا اور چین پہلے ہی آبنائے حرمت سے متعلق کسی ممکنہ کارروائی میں شرکت سے انکار کر چکے ہیں۔ لاہور سمیت مختلف شہروں میں بارش، نشیبی علاقے زیر آب، سڑکیں ڈوب گئی۔ لاہور کے علاقے کینال روڈ، گڑھی شاہو، ڈیوس روڈ، مال روڈ، سول سیکریٹریٹ، ایم اے او کالج، ساندہ روڈ، چوبرجی، جیل روڈ، فیروز پور روڈ اور دیگر علاقوں میں بادل برسے۔ اس کے علاوہ ڈیرہ اسماعیل خان اور گرد و نواح میں بھی تیز بارش ہوئی۔ نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، سڑکیں پانی میں ڈوب گئیں، جس کے باعث ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہوئی۔ میاں والی، کالا باغ، چشمہ کندیاں اور گرد و نواح میں بھی بارش ہوئی۔ کراچی میں آج اور کل بادل برسنے کا امکان ہے۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں ہلکی بارش ہو سکتی ہے۔ 21 مارچ تک صوبے کے بیشتر اضلاع میں بارش کی پیشن گوئی کر دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ این ڈی ایم اے کے نیشنل ایمرجنسیز آپریشن سینٹر نے بتایا کہ 25 مارچ تک ملک کے مختلف علاقوں میں گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں۔ فخر زمان نے اپنی فٹنس سے متعلق تبصروں پر خاموشی توڑ دی۔ فخر زمان نے سوشل میڈیا پر اپنی فٹنس پر سابق کرکٹر عبدالرؤف کے تبصرے پر رد عمل دے دیا۔ فخر زمان نے اپنی سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ میں 50 اوور کی کرکٹ کے لیے 100% فٹ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اس حوالے سے عاقب جاوید کی بات بالکل ٹھیک تھی۔ فخر زمان نے مزید کہا کہ میں 15 مارچ کو فٹنس ٹیسٹ کلیئر کرنے کے بعد نیشنل T20 میں شریک ہوا۔ واضح رہے کہ سابق کرکٹر عبدالرؤف نے فخر زمان کی فیلڈنگ کی تصویر لگا کر سلیکشن کمیٹی کے بیان پر سوال اٹھایا تھا۔ لاہور سے بیورو چیف محمد نواز کے مطابق لاہور کے پوش علاقوں خصوصاً ڈیفنس اور کینٹ میں ٹریفک کا دباؤ مسلسل بڑھنے لگا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ مصروف شاہراہوں اور انٹرچینجز پر گاڑیوں کا رش معمول بن چکا، خاص طور پر شام کے اوقات میں صورتحال مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ذرائع کے مطابق شہر کے اہم مقامات جیسے
کلمہ چوک اور کینال روڈ سمیت دیگر مرکزی راستوں پر گاڑیوں کا بے پناہ دباؤ دیکھنے میں آ رہا ہے، جہاں روزانہ لاکھوں گاڑیاں گزرتی ہیں، ٹریفک معمول جام ہو جاتا ہے۔ ٹریفک پولیس کی جانب سے قوانین پر سختی اور چلان مہم جاری، تاہم بڑھتی ہوئی گاڑیوں کی تعداد میں شہریوں کی بے احتیاطی کے باعث مسائل مکمل طور پر حل نہیں ہو پا رہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا کہ ڈی ایچ اے اور کینٹ ایریاز میں ٹریفک کے بہتر نظام، متبادل راستوں اور پارکنگ کے مؤثر انتظامات کو فوری یقینی بنایا جائے تاکہ روزمرہ آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو سکے۔